رمضان دعائے رمضان دعائے رمضان دل کی گہرائیوں سے اٹھتی ہے صدائے رمضان رب کریم کی رحمت کی ہوتی ہے یہ پہچان نبی کا ذکر ہی ایسا ہے دل کو چین آ جاتا ہے، نبی کا ذکر ہی ایسا ہے دل کو چین آ جاتا ہے، جو ان کا نام لے لے وہی خوش نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ تھی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں چند عقیدت کے پھول۔ اب ہم دعوت دیتے ہیں کہ تشریف لائیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خوبصورت نعت پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ ترجمہ: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مومنو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت ترک کر دو۔ اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت بہت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور جب انہوں نے سودا بکتا ہے تماشا ہوتا دیکھا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں خطبے میں کھڑا چھوڑ گئے۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو چیز اللہ کیا ہے وہ سوداگری اور تماشے سے کہیں بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ نبی کا ذکر ہی ایسا ہے دل کو چین آ جاتا ہے، نبی کا ذکر ہی ایسا ہے دل کو چین آ جاتا ہے، جو ان کا نام لے لے وہی خوش نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ تھی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں چند عقیدت کے پھول۔ اب ہم دعوت دیتے ہیں کہ تشریف لائیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خوبصورت نعت پیش کریں۔ ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی بڑا سجتا ہے، تر بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے، اور ایسا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور، اور ایسا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور، ایسی نسبت ہو تو
پھر بول بڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے۔ اور مولا شعبہ سے خدا جانے سکے مہدی تک، مولا شعبہ سے خدا جانے سکے مہدی تک، گلشن زہرا کا ہر پھول کھلا سجتا ہے، گلشن زہرا کا ہر پھول کھلا سجتا ہے۔ اور یہ غلامی کبھی کم نہیں ہونے دیتی، یہ غلامی کبھی کم نہیں ہونے دیتی، ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے، ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے۔ بالغ اللولا بے کمالہ کشف الدجا بے جمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مکمل رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ سیرت نبی کا پہلو ہمیں صبر، محبت، اخلاص اور انسانیت کا درس دیتا ہے۔ رمضان المبارک دراصل وہ مہینہ ہے جس میں ہم اپنے آپ کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہماری زندگی بھی سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ میں رنگ جائے۔ اسی خوبصورت موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں کہ تشریف لائیں اور ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روشن پہلوؤں سے آگاہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور آج کا ہمارا موضوع ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانوروں پر رحم اور شفقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کے جانوروں کے ساتھ رحم اور شفقت کے بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک اونٹ نڈھال ہو کر گر پڑا۔ شدت بھوک کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ کی مبارک آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا، ان بے زبان جانوروں پر رحم کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کا مالک بنایا ہے اور ان کے بارے میں تم سے سوال بھی کرے گا۔ ایک دوسرے موقع پر ایک اونٹ بے قابو ہو گیا اور بے تحاشا دوڑنے لگا، جس سے لوگوں میں خوف پیدا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف بڑھے اور اسے پیار سے پکارا۔ اونٹ آپ کے پاس آ کر ٹھہر گیا، جس سے رحمت للعالمین کے پہلو کی ایک اور مثال قائم ہوئی۔ تو آئیے ناظرین، اب چلتے ہیں پچھلی قسط کے جوابات کی طرف۔ پہلا سوال تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے غلام تھے اور ان پر کس طرح کے ظلم ڈھائے جاتے تھے؟ جس کا جواب ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جب امیہ بن خلف کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا پتہ چلا تو اس نے آپ پر انتہائی ظلم ڈھائے۔ وہ آپ کو تپتی ریت پر لٹا کر بھاری پتھروں سے دبا دیتا تاکہ آپ اپنا ایمان چھوڑ دیں۔ پھر بھی
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد پکارتے رہتے۔ دوسرا سوال تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دیکھا اور اس کا ان کی شخصیت پر کیا اثر پڑا، جس کا جواب ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ مکہ میں دیکھا، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہوئی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ سوال نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروانے کے لیے کیا قدم اٹھایا، جس کا جواب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف دیکھ کر ان کا حال دریافت کیا اور ان کے لیے کھجوریں اور دودھ لے کر آئے۔ اس شفقت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں امیہ بن خلف سے خرید کر آزاد کر دیا۔ سوال نمبر 4، اس آزادی کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خصوصی ذمہ داری نبھائی اور ان کی اذان میں کیا خصوصیت تھی، جس کا جواب ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد ہونے کے بعد اسلام کے پہلے مؤذن اذان دینے والے کی ذمہ داری ملی، اور ان کی اذان کی خصوصیت یہ تھی کہ ان کی آواز انتہائی دلسوز اور ایمان افروز تھی جو سیدھا لوگوں کے دل میں اثر کرتی تھی۔ تو آئیے ناظرین اب چلتے ہیں آج کے سوالات کی جانب۔ سب سے پہلا سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے واقعے کے ذریعے کیا سبق دیا؟ سوال نمبر 2، بے قابو اونٹ کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل کیسا تھا؟ اگلا سوال ہے جانوروں کے لیے رحمت کا پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں کس طرح نمایاں ہوتا ہے؟ اور آخری سوال، ان واقعات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اب ہم چلتے ہیں اپنے 4th سیگمنٹ کی طرف۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمیں مسلسل یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈھالیں۔ آج رمضان المبارک کا 70واں دن ہے اور یہ دن ہمیں اسلام کی تاریخ کے ایک عظیم واقعے کی یاد دلاتا ہے، اور وہ ہے غزوہ بدر۔ بدر کی رات تھی اور ہاتھ تھے دعا کے لیے، بدر کی رات تھی اور ہاتھ تھے دعا کے لیے، فرشتے اترے تھے نصرت کی روشنی کے لیے۔ یہ وہ دن تھا جب تعداد میں کم اور وسائل میں محدود مسلمان اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور توکل کے ساتھ میدان بدر میں اترے۔ بظاہر حالات مشکل تھے لیکن ایمان مضبوط تھا، اور جب بندہ اللہ پر یقین رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسی کی مدد فرماتا ہے۔ غزوہ بدر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کامیابی صرف طاقت یا وسائل سے نہیں آتی، بلکہ اصل کامیابی ایمان، صبر اور اللہ پر بھروسے سے حاصل ہوتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر اللہ کے حضور بہت عاجزی کے ساتھ دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی۔ یہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ مشکل حالات میں بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ناظرین، رمضان کے 70ویں دن ہمیں چند اعمال پر خاص توجہ دینی چاہیے۔ پہلا عمل، اللہ پر توکل۔ ہمیں اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم سچے دل سے اللہ پر یقین رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو آسان فرما دے گا۔ رمضان ہمیں صبر کا درس دیتا ہے۔ بھوک اور پیاس برداشت کرنا صرف ایک عبادت نہیں بلکہ یہ ہمیں اپنے نفس کو قابو کرنے کی تربیت بھی دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ بندہ ہر حال میں اللہ سے دعا کرتا رہے۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان کے ان بابرکت دنوں میں زیادہ سے زیادہ استغفار کریں اور اللہ سے اپنی مغفرت طلب کریں۔ اگر ہم غزوہ بدر کے پیغام کو اپنی زندگی میں اپنا لیں تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سچائی، صبر اور اللہ پر یقین کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ رمضان ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کریں۔ آئیے ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ رمضان کے باقی دنوں میں ہم اپنی عبادات میں اضافہ کریں گے، دل سے توبہ کریں گے اور اپنی زندگی کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے والا بنا دے۔ اللہم انا نسألک رحمتک و مغفرتک۔ اے اللہ، ہم سب کو رمضان المبارک کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے روزوں، نمازوں، تلاوت اور تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو نے آج ہمیں رمضان کی اس بابرکت محفل میں جمع ہونے کی توفیق دی، اسی طرح ہمیں آئندہ بھی نیکی اور بھلائی کے راستے پر قائم رکھ۔ یا اللہ، ہمارے ملک پر رحم فرما، ہمیں امن و سکون عطا فرما اور پوری امت مسلمہ کی مشکلات کو آسان فرما۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما اور جو محتاج ہیں ان کی مدد فرما۔
اے اللہ، جس طرح تو نے آج ہمیں رمضان کی اس ببرکت محفل میں جمع ہونے کی توفیق دی، اس طرح ہمیں آئندہ بھی نیکی اور بھلائی کے راستے پر قائم رکھ یا رب العالمین۔ ہمیں رمضان کے باقی دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اپنی رضا حاصل کرنے والا بنا دے، آمین آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، اس دعا کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ رمضان المبارک کی یہ ببرکت گھڑیاں آپ کے لیے رحمتوں اور برکتوں کا سبب بنے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وائے رمضان